طرح خوشگوار نہیں. کسی نے کہا جی فوج نے معذرت کی تھی کہ ہم ان حالات میں آپ کا ساتھ, عدلیہ کو کہا تھا کہ آؤٹ آف دی وے جا کے تو نہیں, مطلب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ احکامات دیں گے, مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے, ملک بڑے خطرات میں ہے, امریکہ بیٹھا ہوا ہے سر پر, وہ شاید حکومت کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, وہ شاید یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تبدیلی عمل میں آئے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شاید حالات بدل گئے ہیں, اب شاید فوج کو اگر کہا جائے جیسا لہجہ ہے ان کا سپریم کورٹ کا, تو شاید فوج ساتھ دینے پہ مجبور ہو یا ہم دینے کے بارے میں سوچے, کیونکہ ایسا نہ کیا گیا اور مظاہرے ہوئے یا بیوروکریسی نے بغاوت کر دی, سیاسی جماعتیں میدان میں آ گئیں, میڈیا نے اور وکلاء نے تحریک چلا دی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر صورتحال کیا خدا نخواستہ مارشل لا کی طرف جائے گی؟ شاید ایسا نہ ہو, اور شاید یہ ان حالات میں کوئی ایسا نقشہ بنتا دکھائی دے کہ تبدیلی اگر آ سکتی ہے تو خاموشی سے آئے, یا حکومت ان باتوں کو مان لے جنہیں انہیں ماننا ہے. اس لیے ان کے سامنے اس وقت تو دو ہی ایجنڈے ہیں, بیٹوں کو بچانا, دو بیٹوں کو بچانا, یہی سب سے بڑا ایجنڈا دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ پالیٹکس دکھائی نہیں دیتی جی. کس کو بدلا؟ اور وہ جو آئی جی ہیں, وہ گلگت و بلتستان کے آئی جی لگا دیے ہوئے تھے, وہ ان کے بارے میں آیا جی معلوم نہیں, وہ چلے تھے رستے میں لاپتہ ہیں. پہلے آیا وہ شنگریلا ریسٹ ہاؤس میں, پھر آیا جی وزیر اعلیٰ گلگت و بلتستان, صدقے جاؤں, انہوں نے کہا ہے کہ صاحب آپ یہ کوئی جلوس ہے کیا, وہ آپ 30 جولائی تک اپنا چارج نہیں چھوڑیں. تو چنانچہ ان کے حکم پر وہ چارج نہیں چھوڑے. اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان کا وزیر قانون آتا ہے ٹی وی, وہ کہتا ہے جی نہیں, وفاق جب مانگے ہمیں بندہ دینا پڑے گا. اور تیسری خبر یہ آئی ہے کہ ان کو اطلاع نہیں دی گئی کہ کورٹ نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے, کہا تھا اس پر اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں, تم واپس جاؤ ڈیوٹی دو. وہ بندہ ہی پھنسا ہوا ہے جی. سرکاری ملازم بھی پھنسے ہوئے ہیں, پوری قوم جو ہے وہ سولی پر چڑھی ہوئی ہے, تماشا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیسے اثرات پیدا ہو رہے ہیں. بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ خیر کرے. خاصے پریشان کن حالات ہیں جی. دوسرے جی کوئی خاص خبر تو نہیں ہے. حنا ربانی کھر کو خبروں کو کل انڈیا میں جو ہمارے فارن منسٹر ان کی بحث گفتگو ہوئی تھی, اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. خاص طور پہ حنا ربانی کھر کو انڈیا جس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے نا, یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک ماڈل ٹائپ منسٹر آ گئی, تعریف کر رہے ہیں جی. انڈیا بالی ووڈ کا ہے نا جی, فلم کا ملک ہے, فلمی ملک ہے نا جی. تو ایسی باتیں, اور ان کے گلے کے ہار پہ, ان کے بیگ پر, اور شاید چشموں پر, اور کوئی بتایا $25,000 کی یہ چیزیں ہیں, یعنی وہ تو 20 لاکھ بنتی ہیں. پاکستانی چینلز کہہ رہے تھے 50 لاکھ کے اشیاء کے ایکسیسریز کہہ رہے ہیں اس کو, ہیں جی, ایکسیسریز کے ساتھ وہ وہاں گئی ہیں, اور بڑی کہ پاکستان نے اپنا خوبصورت ترین چہرہ پیش کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. بالی ووڈ جیسی وہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ پاکستان کا بم گرا ہے انڈیا پر, اور وہ ایک اسی طرح ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی جی. ان کی ذہانت کی بھی تعریف کر رہے ہیں, ذہانت کی تو ساتھ تعریف کر رہے ہیں, اور لیکن جس طرح وہ اس کو پیش کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب بات ہے. البتہ یہ بات ہوئی ہے جی کہ کوئی دوستی ووستی کریں گے جی, ہر مسئلے پہ بات کریں گے. منموہن سنگھ نے یقین دلایا ہے پاکستان, وہ اور کیا کہیں گے, یقین دلائیں گے, ہر مسئلے پہ بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کچھ نرمی آئی ہے جی صورتحال میں, اور بات آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ برف پگھلی ضرور ہے, اس کا پانی بنتا ہے دکھائی دیتا ہے, لیکن کیا بات آگے بنتی ہے کیا نہیں بنتی یہ تو خیر ابھی پتہ نہیں چل سکتا. ادھر جی ایک بڑی ایک تشویشناک صورتحال امریکہ میں پیدا ہو گئی ہے جی. 2 اگست تک انہیں فیصلہ کرنا ہے, اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹس مل کر کوئی ایسا فارمولہ طے نہیں کر پائے جس کے ذریعے 2 اگست سے پہلے کہ اگر یہ مثلا ان کا 14.3 کھرب کا قرضہ ہو گیا ڈالر کا, $1 ٹریلین کا, اس سے زیادہ وہ قرضہ لے نہیں سکتے, یعنی نوٹ چھپوا کر لوگوں کے, اگر نہیں کریں گے 2 اگست تک انہیں پیسے ادا کرنے لوگوں کے, سود دینا ہے قرضے پر, وہ سود دینے کے پیسے نہیں. امریکہ کے پاس جو اس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کے سود دینے کے پیسے نہیں ہیں, اور اس کی 2-3 شرطیں ہیں کہ ایک تو نئے نوٹ چھاپنے کا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ آپ 14 اتنی کی لمٹ 15 کر دیں یا 16 کر دیں, ورنہ آپ نئے نوٹ نہیں لے سکتے. نئے نوٹ نہیں لے سکتے تو آپ جہاں آپ ٹیکس لگائیں, بہت سی باتیں ہیں, کٹ کریں, کچھ وہ بھی نہیں کرنے دے رہی پارلیمنٹ. بہت سی پابندیاں لگا رکھی ہیں انہوں نے, جس کے نتیجے میں امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 اگست کو امریکہ جو ہے دیوالیہ ہو جائے. دیوالیہ ہوگا نا, اگر آپ ادا نہیں کر سکتے کسی قرضوں پہ سود یا رقم ادا نہیں کر پاتے تو آپ دیوالیہ ہو جائیں گے. ایسی صورت میں بڑی ایک عجیب و غریب صورت, صدر اوباما ویٹو کر سکتے ہیں, ان کو اختیارات ہیں,
ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کام کرنا پڑے. ایک بڑی ٹینس وار جو ہے وہ امریکہ میں جاری ہے. کوئی بھی ایگری کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ خاصی شیکی ہو چکی ہے اور خاصی اس سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں جی. یہی خبریں ہیں جی. کان کنی کا اسکینڈل کا تو میں نے ذکر کر دیا. اور ایک خبر یہی ہے کہ جی چپکے سے جو 18ویں ترمیم ہے اس میں جو 62-63 کی شکیں تھیں جس میں کرپشن، کرپٹ پریکٹسز وغیرہ کا لفظ استعمال تھا پارلیمنٹیرین کے بارے میں، وہ سارے لفظ نکال دیے ہیں. کرپشن پہ سزا ہو جائے تو اب کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی ممبرشپ پر یا کسی چیز پر. یہ پارلیمنٹیرین نے احتساب کرنے کی بجائے خود کو احتساب سے بچانے کے لیے 18ویں ترمیم کے اندر کیا کیا ہوا ابھی تک کسی نے اسٹڈی نہیں کیا ہے. پلندہ تھا، آپ نے سر پہ مارا دے کے پوری پارلیمنٹ کے سامنے یا پوری قوم کے سامنے. نہ کسی نے اسٹڈی کیا، نہ کسی پہ بات ہوئی، پاس ہو گیا. اب اس کی فلاز جو ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں اور نظر آتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا سامنے آئے گا جی. بہرحال پارلیمنٹیرین جنہوں نے اس کو ایک کمپرومائز فارمولہ بنایا تھا بڑی ذہانت کے ساتھ بنایا ہے جی. اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دفاع کیا ہے جی. لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. ناظرین کرام، سگنل کی خرابی کی وجہ سے پھر رکاوٹ پیدا ہوئی پروگرام میں. کل بھی آپ کو اندازہ کہ ہم پروگرام اس طرح پیش نہیں کر سکے تھے. آج ہم تیزی سے کوشش کرتے ہیں کہ جو وقت ضائع ہوا ہے اس کی کمی کو پورا کریں. موسم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس وقت آفتاب گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ممتاز تجزیہ نگار. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم آفتاب گل صاحب. السلام علیکم میر صاحب. اچھا جناب، آپ تو قانون دان ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ اور حکومت کا یہ جو چل رہا ہے، کیسے آپ تجزیہ کریں گے اس کا جی؟ میر صاحب یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا، یہ وہی کھیل ہے جو چلتی جا رہی. دیکھیں میں حیران ہوں کہ لوگ کیوں اس میں اتنی اینٹیسپیشن جس کو دیکھ رہے ہیں سب کچھ. یہ ایک ہی نظام کے تمام جو ہیں پلرز ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ صرف ان کی آپس کی ٹرف وار ہے. اس کے اندر کبھی وہ گیون کر جائیں گے، کبھی یہ گیون کر جائیں گے. دیکھیں آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا. آج یہ بڑا فین فیک کے ساتھ لوگ کہیں گے دیکھیں سرکار نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ابائڈ بائی کر لیا ہے جوڈیشری کے آرڈر کے ساتھ. لیکن بات یہ نہیں ہے. دیکھیں لازر بات ہے کہ آیا اس ملک کا بننا اب کیا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کس طرح اس کے سارے نمٹائے جائیں گے. اس میں کچھ نہیں ہوگا. میں میر صاحب آپ کو اپنے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے اب یہ باتیں شروع کر دی ہیں کہ اگر فوج نہ انٹرفیئر کرے تو یہ کرمنل نیگلیکٹ ہوگی. لیکن وہ نہیں کریں گے. اگر وہ کریں گے بھی تو وہ اپنے گیم میں کریں گے. دیکھیں نا انہوں نے ایک الائنس بنا کے اخبار میں چھاپ دی کہ 80 بندے مسٹر کلین ہیں، اور جو چینی کے سوداگر تھے جنہوں نے چینی کے اسکینڈل میں اور دیگر اسکینڈل کے اندر اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا، ان کی ایک لسٹ چھاپ دی کہ یہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، لہٰذا آگے یہ سوچا جا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے. اس کا کچھ نہیں ہونا میر صاحب. یہ سب ایک ہیں. They are all party to the same system, to the same conspiracy. صرف نہیں اگر بیچ میں شامل ہے تو پاکستان کے وہ کروڑوں عوام ہیں جو پچھ رہے ہیں اس وقت. آپ کانسنٹریشن اس پہ کریں. میں آپ کو اس پروگرام کی سعادت سے آج ایک بات کہنے لگا ہوں. 29 تاریخ ہے. اپنی بیگم کو یا اپنے ملازم کو کہنا کہ ایک لسٹ پریپیئر کرے اسینشیل آئٹمس کی آج کی پرائسز کے اوپر. 29 اگست کو مجھ سے پھر پوچھیے گا. آپ کو دیکھیں گے کہ کس قسم کی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن جو ہے وہ دوڑے جا رہی ہے. نہیں صاحب، یہ آج اس بات کو مان لیں گے. انہوں نے عندیہ دے بھی دیا کہ ہاں ہم مان جائیں گے. یہ چپ کر کے پھر کہیں اور ایک چھوٹی سی ہوگی گیم. یہ صرف آپس میں ان کا جھگڑا ہے. نہ جوڈیشری اس نظام میں تبدیلی لانا چاہتی ہے، نہ وہ لانا چاہتے ہیں. یہ تمام کے تمام دے آر آل ٹوگیدر ان اٹ. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ ڈرامہ چلا رہے ہیں. اور دیکھیں ٹی وی پہ اینکر آئے تھے سوٹ شوٹ پہن کے، آپ نہیں، باقی ٹائیاں لگا کے شام کو ہاں جی پھر آپ بتائیے. پھر وہ فرسٹ نیم بیسس پہ نہیں ایسے نہیں ہے میر صاحب، ایسے فلانا نہیں ہے. او بھائی ایسا ہی ہے. آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا بالکل کوئی ٹیکس نہیں ہے اس مصیبت میں نکلنے کا. ہم ایسے خواہ ہر وقت دیتے رہتے ہیں جوڈیشری کی طرف. مجھے بتائیے این آر او کے معاملے میں کیا ہوا، این ایس سی ایل کے معاملے میں کیا ہو سکا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نہ ہی ہونا. این آر او ٹیسٹ کیس تھا. انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھ سکتے. تو بھائی خط جو سپریم کورٹ خود لکھ دے. ان کے پاس ٹیلو نہیں ہے. لیکن یہ اس صورت اس اسٹیج پہ معاملے کو لانا نہیں چاہتے جہاں پر نظام جون سا ہے وہ گر جائے. دو قسم کے لوگ ہیں میر صاحب اس ملک میں جو کہتے ہیں اسی کے اندر
کوئی پیبند قائم کر کے اس نظام کو ٹھیک کر لیا جائے. ایک وہ کہتے نہیں بھائی خرابی اور برائی